السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ فی کتابہ کتاب التوحید الباب الثانی والعشرون، باب ما جاء فی حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب التوحید وصدہ کل طریق یوصل الی الشرک۔ کتاب التوحید کا یہ 22واں باب 22واں چیپٹر ہے۔ اس کا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی مکمل حفاظت کے لیے شرک بننے والی ہر راہ کو بند کر دینا۔ ہر اس راستے کو آپ نے بند کر دیا جس پر جو شرک کا راستہ، اور اس کو بند اسی لیے کیا کہ توحید کی حفاظت ہو سکے۔ سماج میں کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ مولانا توحید کی دعوت دیجیے مگر شرک پر رد مت کیجیے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں گے کسی کے خلاف مت بولیے۔ کہتے ہیں نا، کسی کے خلاف بولنے کی دو شکل ہے۔ ایک یہ کہ میں کسی آدمی کا نام لے کر بولوں تو اس آدمی کا نام لے کر کے وہاں بولا جائے گا جہاں اس کی ذات سے فتنے زیادہ ہوں، ہر جگہ نہیں۔ لیکن اگر گمراہی عمومی طور پر ہے، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، تو بغیر نام لیے گفتگو کرنا یہ فرض، واجب اور ضروری ہے۔ انبیاء کی دعوت دیکھیے، شروع سے یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اب وہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پوچھتے تھے وہ تو کہتے تھے نا بغیر نام لیے بھی کرے ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہمارے خلاف بول رہے ہیں۔ حق کو پیارے انداز میں بیان کیا جائے گا، اس میں سمجھوتا نہیں ہے، کسی کی رعایت نہیں ہوتی۔ حق بڑا ہوتا ہے، شخصیت بڑی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں دو معیار ہیں، ایک تو ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا، وہ غلط کیسے کہہ سکتے ہیں، تو یہ معیار درست نہیں ہے۔ شخصیتوں کو حق کے ذریعے پہچانا جائے۔ اگر حق کو آپ شخصیت سے پہچانیں گے تو پھر حق نہیں پائیں گے آپ، اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں جو 100% ہو، کہیں نہ کہیں خلل نقص سب کے اندر ملے گا آپ کو۔ تو اب تک ہم لوگ 21 باب چیپٹر پڑھے، ساری گفتگو توحید کی حفاظت کے لیے اور شرک بننے والے ہر راستے کو بند کرنے کے لیے، مگر یہ چیپٹر شیخ نے خاص اسی کے لیے مقرر کیا کہ شرک بننے والے ہر راستے کو بند کیا جائے۔ اب غلو کیا ہے؟ یہ بھی شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ قبروں پر مسجدیں بنانا، قبے بنانا، یہ بھی شرک کا دروازہ کھولتا ہے۔ آگے جا کے شرک ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ دروازہ کھلا آدمی شرک کرتا ہے، دھیرے 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 شرک میں پڑتا ہے۔ اس لیے شیخ نے اس باب کو اچھی طرح سے اور واضح کرنے کے لیے باندھا ہے اور مقرر کیا ہے۔ تصوف، صوفیت، ہمارے ایک مزاج ہے کہ صوفیہ نے اسلام پھیلایا ہے نا، جبکہ صوفیت کا راستہ آگے شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آپ اگر اس کو جرأت سے کہہ دیں گے نا تو خیریت نہیں ہے۔ اور لوگوں میں تو یہ بھی مشہور ہے کہ ہندوستان میں ہمارے اولیاء نے، بزرگوں نے، انہوں نے اسلام پھیلایا۔ وہ فلاں صاحب جو خواجہ اجمیری ہیں وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کو مسلمان بنا دیتے تھے، تو تم تو ان کے مرید ہو، تم کو نہیں بناتے مسلمان؟ تم پہلے خود صحیح مسلمان بن جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ہندوستان میں اسلام دو راستے سے آیا۔ آپ کہیں گے جب اسلام ایک پیارا مذہب ہے، یہ گڑبڑی کہاں سے ہوئی؟ ایک جو راستہ ہے ہندوستان میں عرب سے ڈائریکٹ آیا۔ 40-42 صحابہ ہندوستان ہجرت کر کے آئے تھے تجارت کی غرض سے، کاروباری سفر، 40 کے قریب ان کا ذکر آتا ہے۔
خلافت راشدہ اور ہندوستان ایک کتاب بھی ہے، نام کے ساتھ کون صحابی کہاں آئے تھے، اور تابعین بھی آئے تھے ہندوستان. یہ جو گجرات کا علاقہ ہے نا، کاٹھیا وار، یہاں پر ایک صحابی تمیم داری آئے تھے رضی اللہ عنہ، جن کی روایت صحیح مسلم کی ہے کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی بھلائی کا نام. مدراس کا جو ایریا کوڈلم ہے سمندر کا سائڈ، وہاں پر بھی بعض صحابہ کے آنے کا ذکر ملتا ہے. یہ چونکہ سمندری سفر ہوتا تھا تو گجرات کا، مدراس کا، کوکن کا ساحل، یا وہ دیبل، کراچی کا پرانا نام دیبل ہے، ان ساحلوں پر صحابہ کے ورود اور صحابہ کے آنے کا ذکر ہے، تابعین کے آنے کا ذکر ہے. وہ خالص پیور اسلام لائے تھے. کچھ لوگ، یہ جو عراق اور ایران کا راستہ ہے نا، جب ادھر سے کچھ لوگ آئے تو ایران تو پہلے سے آگ پوجنے والے تھے. اب یہ لوگ، ان لوگوں نے تصوف کا جو عبادت ہے نا، تصوف کی تاریخ بہت پرانی ہے صوفیت کی. اور صوفی کیا جانتے ہیں لوگ؟ کہیں گے صوفی مانے سیدھا سادہ. نہیں، صوف جو ہے ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، جیسے بھگوا لباس ہے، جے گردیو والا لباس ہے، تو اون کیا ایک خاص کپڑا تھا، وہ پہنتے تھے اور وہ پہننے والے صوفی ہو گئے. ایسا نہیں کہ صوفی سنت نیک اور اللہ والوں کو صوفی کہا جاتا ہے، جو وہ ڈریس پہن لے صوفی ہو جاتا تھا. اور آپ دیکھیں کہ قوالی اور بھجن دونوں میں کچھ حد تک قربت ہے. انہیں قوالی پسند تھی صوفیوں کو، ان کو بھجن پسند تھا. یہ چیزیں آ گئی. تو جو لوگ تصوف کے راستے سے دین کو سیکھنا چاہے، وہ یہ وہی سب گمراہی والے راستے، خبر پرستی، پیر پرستی. خالص اور پیور اسلام جو ہے صحابہ کے یاد کا، وہ صحابہ اور تابعین کا ہے. ہندوستان میں اسلام اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کے ذریعے آیا ہے، صوفیہ کے ذریعے نہیں آیا. صوفیہ کے ذریعے گمراہی آئی ہے، صوفیہ کے ذریعے گمراہی آئی ہے. صحابہ، تابعین، ائمہ اور محدثین کے ذریعے دین پھیلا ہے، اور اس دین کی اصل شکل کو انہوں نے بگاڑا ہے. اب یہ اتنی جرات والی بات ہے کہ آپ اگر اس کو کہیں حتیٰ کہ کسی یونیورسٹی کے پروگرام میں کہہ دیں گے تو خیریت سے آپ سلامتی سے نہیں آ پائیں گے. اتنے عقیدت کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ 1000 سے زیادہ لوگ تو احمد رضا خان پہ پی ایچ ڈی کی علی گڑھ فلاں یونیورسٹیوں میں، اور وہ اس کے پرانے لوگوں کو چھوڑی ہوئے ایک بالکل دین سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہمارے دین کے پلر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا، اور اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ حقیقت کو اتنے آسان اور سادے لفظوں میں بیان کر دیا کہ لوگوں کو توحید سمجھنا آسان ہو جائے. اس لیے کہ گمراہی جہالت سے پھیلتی ہے. علم اگر ہے تو گمراہی کو جگہ نہیں ملے گی. ایک زمانہ تھا کہ جو قبروں کی عبادت یا سجدہ نہیں کرتا، لوگ اسے کافر کہتے تھے. اور ہندوستان میں آج بھی جو قبروں پہ سجدہ نہیں کرتا، لوگ اسے کافر کہتے ہیں، جہنمی کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں. وہ سنا ہوگا نا آپ نے وہ کلپ کہ میں ہندو تو ہوں پر وہابی نہیں ہوں. اب سوچئے کہ کتنا خطرناک ذہن ہے لوگوں کا. دو چیز ہے، اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی عبادت. غیر اللہ کی عبادت بت پرستی، پتھر، درخت، قبر، شخصیت کی عبادت، یہ غیر اللہ کی ہے. اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا دین ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ ابو لہب یا ابو جہل کا دین ہے. انبیاء جس دین کو لائے تھے وہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کا جو سلسلہ دعوت تھا اسی کو پیش کیا تھا. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ ہر کام نیت سے نہیں بنتا ہے. نیت کے چاہے جتنے مخلص رہے، اگر آپ کا وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو نیت سے کچھ نہیں فرق پڑتا. یا اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے
تو ابھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اخلاص نیت اور اتباع سنت. بدعتی کی نیت پر آپ شبہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو عمل کا طریقہ ہے وہ واضح ہے کہ وہ سنت کے مخالف ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس عمل سے روک دیا جو آگے شرک تک پہنچائے. مثلا مثال لیجیے، نماز پڑھنا اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ عمل ہے. بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن کہا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے. کیوں منع کیا گیا؟ نماز سے شریعت نہیں منع کرتی، لیکن وہ نماز جو کل شرک کا دروازہ کھولے گی اس سے روک دیا گیا. ایک آدمی آیا، کہا کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں احرام باندھوں گا اللہ کے نبی قبر کے پاس سے. تو اب احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ جو مدینے کے باہر میقات ہے بیار علی ذوالحلیفہ، وہاں سے. اس نے کہا نبی سے محبت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے. محبت کے نام پہ تم نبی کے طریقے کی مخالفت کر رہے. اللہ تعالیٰ محبت پر سزا نہیں دیتا ہے، لیکن سنت کی مخالفت پر سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نماز پر سزا نہیں دیتا ہے، لیکن سنت کی مخالفت پر سزا دیتا ہے. تو ان معاملات میں شریعت نے اتنا مضبوط باندھ دیا کہ ہر وہ راستہ جو شرک کا دروازہ کھولے اس کو پابندی سے بند کر دیا. قبروں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا، قبروں پر عمارت اور قبہ بنانے سے منع کر دیا، قبروں پر عید اور میلہ لگانے سے، یہ جو عرس لگتا ہے نا، اس سے منع کر دیا. شرک تک پہنچانے والے سارے راستوں سے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا، شیخ نے آیت ذکر کی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں. یہ رسول باہر سے نہیں آئے تھے، جن کے درمیان بھیجے گئے انہی میں سے ایک فرد تھے. انہی میں سے کسی کے بھتیجے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے پوتے تھے، کسی کے بیٹے تھے. قریش کے ایک فرد تھے. تمہاری تکلیف انہیں شاق گزرتی ہے، یعنی تم اگر تکلیف میں ہو نا تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تمہاری ہدایت کے بہت زیادہ حریص اور چاہنے والے ہیں، تم ہدایت پا جاؤ. ایمان والوں پر بہت مہربان ہیں. پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا اسی پر بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یہ آیت ہے شیخ نے پیش کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. لوگو، تمہارے پاس تمہاری ہی جانب سے رسول آئے. دو چیزیں، ایک ہے رسول، ایک ہے نبی. نبی رسول میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہے؟ پہلے اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ خطاب پہلے اہل قریش سے ہے، پھر اہل عرب سے ہے، پھر پوری دنیا والے سے، سب سے ہے. لیکن پہلا خطاب آپ کے گھرانے سے، آپ کے خاندان سے، پھر آپ کے شہر سے، قبیلے سے، اہل زمان سے، پورے عرب سے، پھر پوری دنیا والوں سے. رسول اور نبی دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا، فرشتے کو بھی رسول کہا گیا. جبرائیل السلام کو رسول رب العالمین، اللہ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے. رسول اسے کہا جاتا ہے جن کے اوپر نئی شریعت اترتی اور ان کو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے. اور نبی جنہیں اللہ شریعت تو دیتا ہے مگر دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں دیتا ہے. یہ ہے نبی اور رسول کا فرق. اب اس کو یوں سمجھیں
کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں. جب ایسا نہیں کہ رسول نبی درس نہیں دے گا، بیان نہیں دے گا، سمجھائے گا نہیں. تبلیغ جو ہوتی ہے انبیاء کی تبلیغ، جہاں جہاد کا حکم ہوتا تھا قوم کو جہاد کا حکم دیتے تھے، اور لوگوں کو اس کے کفر یا شرک کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا حکم دیتے تھے. اور نبی کا معاملہ، پچھلے جو رسول تھے انہی کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں میں دین کا کام کرنا ہوتا تھا. تبلیغ سے روکا نہیں جا سکتا. تبلیغ سے مراد یہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اصل مراد وہ ہے. اور رسولوں کی شخصیت نبی سے بلند ہوتی ہے. رسول نبی سے بڑے ہوتے ہیں. اور رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جو لاکھوں میں سب سے بڑے ہیں. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 5 کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، اولو العزم. اور ان 5 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند. نبی پر ایمان لانے بہت بڑی سعادت ہمارے لیے ہے. اب تک دنیا میں ایسی ذات اور شخصیت نہیں آئی، ایسا کوئی آیا ہی نہیں دنیا میں. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ کی امت میں پیدا کیا، آپ پر ایمان لانے کی توفیق دی، آپ کے دین کو سیکھنے سکھانے چلنے کی توفیق دی. آپ سے افضل کوئی نہیں. آپ اس بات کو کہتے تھے، لیکن کہتے کہ فخر کے طور پر نہیں، کسی بھی افضلیت پر فخر نہیں کیا جاتا. انبیاء جو تھے بنو اسرائیل کے، بعض دفعہ جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رسول بھی تھے، نبی بھی تھے. ان کے زمانے میں اور آس پاس کئی انبیاء تھے. ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام نبی تھے. دونوں کی زندگی کو آپ دیکھیے. یہاں تک کہ جب قوم لوط کو ہلاک کرنا ہوا تو فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانا ان کو. گھر میں گئے اور گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے لائے، بھنا ہوا پیش کر دیا. اپنی اہلیہ سے کہا کہ مہمان آئے ہیں. انہوں نے محنت کیا اور بچڑا بھنا ہوا پیش کر دیا. اب مہمان کھا نہیں رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا حیرت ہوئی کہ کھا کیوں نہیں رہے. کسی بھی مہمان کے سامنے آپ کچھ رکھ دے نہیں کھائے گا تو آپ کو حیرت ہوگی نا، شاید پسند نہ ہو، محنت نہ بیکار ہو، کیا پرابلم ہے. اور بیوی کھڑی ہیں وہیں پر دیکھ رہی کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں. تو کسی کے یہاں مہمان اگر جاتے ہیں تو عورتیں جو کھانا بناتی ہیں، اگر اس کو مہمان کھا لیا، شکر ادا کیا، ذکر خیر کیا، دوسرے لفظوں میں تعریف، تو آدھی محنت کیا محنت تر جاتی. چلو مہمان نے کھایا، اجر تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اگر مہمان ہاتھ نہ لگائے تو ٹینشن میں لوگ آ جائیں گے گھر والے. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی معاملہ تھا. کہا کھاتے کیوں نہیں؟ تو کہا گھبراؤ نہیں، ہے نا رسول ربک، ہم نے تمہارے رب کے رسول ہیں، بھیجا ہے اللہ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے، ہم وہیں جا رہے ہیں. اور کھایا نہیں. اور پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور پھر وہ تفصیل پوری جو ہے سورہ ہود میں کہ لوط تم نکل جاؤ، تمہاری قوم کو ہم لوگ عذاب میں گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام رسول تھے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی رسول تھے، کئی انبیاء تھے. لوط علیہ السلام نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے. نبی رسول کی تعلیمات کے تابع ہوتے ہیں، الگ سے ان کا سسٹم نہیں ہوتا. پچھلے رسول جو ہے انہی کے تابع ہوتے ہیں. اور قتال، جہاد، یہ جو بڑی چیزیں ہیں یہ رسول پر لازم ہوتی ہیں، نبی کو اس کا حکم نہیں دیا جاتا ہے. نبی پچھلی شریعت کے تابع ہے اور اسی لحاظ سے لوگوں میں اپنے وہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ تبلیغ سے روک دیا جائے گا تو پھر رسول نبی بھیجنے سے فائدہ کیا ہے. اصل چیز وہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ. یہ سب تعریفیں باتیں ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب النبوات میں لکھا ہے، اور شیخ صالح فوزان نے اسی سے نقل کر کے یہ نقطہ بیان کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی. نوح علیہ السلام رسول تھے. ابراہیم علیہ السلام کا صحیفے کا ذکر ہے، کتاب کا ذکر نہیں، رسول تھے. تو کتاب کا ذکر نہیں ہے. کتاب تو 4 ہی 5 ہے. تو رسالت کے لیے اللہ انہیں تبلیغ کا حکم دیتا ہے، ایک شریعت دیتا ہے
جہاد فرض کرتا ہے ان کا کام ٹف ہوتا ہے رسولوں کا. نبیوں کا کام انہی رسولوں کی شریعت کے تابع ہوتا ہے. الگ سے کوئی نئی چیز نبی نہیں لے کے آتے. پچھلے رسولوں کی تعلیمات اسی لحاظ سے انہیں کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. رسول مستقل شریعت لے کر کے آتے ہیں اللہ کی طرف سے, اور نبی کے پاس مستقل شریعت نہیں, اپنے سے پہلے رسول یا اس زمانے میں جو رسول ہیں انہی کے تابع یا انہی کی شریعت پر کام کرتے ہیں. لوط علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے. لوط علیہ السلام کی کوئی شریعت نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے لحاظ سے ان کا کام تھا. اور تبلیغ جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد, انبیاء کی اور اللہ کے حکم کی پیروی. اور نہیں, نوح علیہ السلام کو کتاب نہیں دی گئی. کون؟ نوح علیہ السلام توحید کی جو دعوت تھی, توحید اور رسالت کی, اسی لحاظ سے کام کیے. اللہ نے انہیں وحی دیا اور اپنی قوم میں جو شرک پھیلا تھا اسے مٹانا تھا. کتابیں تو توریت, زبور, انجیل, قرآن, یہ 4 کتابیں اتری. اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے, اور ابراہیم موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا بھی ذکر ہے. اللہ وحی بھیجتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا ہے, کس شریعت کو. اور سارے رسولوں کی شریعت ایک تھی, وہ کیا تھی؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اور سارے رسولوں کا کام لوگوں کو توحید کی دعوت دینا, شرک سے روکنا. کیسے دعوت دینا ہے, کس میٹر پہ, کس بنیاد پہ؟ اللہ تعالیٰ یہ باتیں فرشتے کے ذریعے رسولوں کو دے دیتا تھا. بعض قوموں نے کتابیں طلب کیا, ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں کچھ دکھائیے. اللہ زیادہ جانتا ہے بندوں کے حالات کو, جہاں جیسے ضرورت پڑی اللہ نے بھیجا. تبلیغ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ نمبر 1. نمبر 2, حلال و حرام کو واضح کرنا. تو نبی کے ہاں حلال و حرام کا الگ سے قانون نہیں تھا, بلکہ نبی سے پہلے جو رسول تھے اس رسول کی شریعت میں جو چیز حلال و حرام تھی نبی نے اسی کو بیان کیا, الگ سے کوئی چیز نہیں نبی کے ذریعے آئی. من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ رسول اور نبی پر بات ہو گئی. من انفسکم, یہ تمہارے اندر سے, تمہاری جنس سے. تمہاری زبان جانتے ہیں, تمہاری طرح ان کی عادتیں ہیں, تمہارا کھانا پینا, رہنا سونا, تمہارا ماحول, تمہارا کلچر, سب وہ جانتے ہیں. رسول کی ایک خوبی یہ تھی کہ جس قوم میں اللہ رسول بھیجتا تھا اس قوم کی زبان کو جاننے والا بنا کر بھیجتا تھا. اسی لیے بائبل اصلی آج اس لیے نہیں ہے کہ جو زبانیں عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھیں, سریانی, عبرانی, ان زبانوں کا وجود ہی نہیں ہے. زبانیں اپنے وقت سے ختم ہو جاتی ہیں. زبانیں بہت ہیں, 7-8 ہزار زبانیں دنیا کے اندر بولی جاتی ہیں. تو جب زبان نہیں تو اوریجنل کہاں سے وہ کتاب ہو گئی؟ آپ کو بتایا تھا شاید میں نے کہ پچھلے سال یا چند مہینہ جو بھی ہوا ہو, یورینیم کی کچھ مقدار امریکہ وغیرہ کے پاس بچ گئی تھی, یا جو بھی تھا اس کو انہیں زمین میں گاڑنا تھا جس سے ایٹمی بم بناتے ہیں. اور یہ تھا کہ کم سے کم 500 سے 600 سال بعد اسے زمین سے نکالا جائے, اس طرح سیو کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس پر لکھا جائے گا کہ بھائی اس میں یہ چیز ہے, اور 600 سال کا شاید ان کا ٹارگیٹ تھا, 600 سال کے بعد اس کو جو بھی لوگ آئیں گے نکالیں. تو پہلے اس پر ریسرچ ہوگی کون سی زبان 600 سال تک رہے گی. سب سے پہلے ریسرچ انگریزی پہ کیا, تو اس نتیجے میں پہنچے کہ یہ زبان 600 سال نہیں ٹکنے والی. ویسے بھی کہاں 200-300-400 سال پہلے انگریزی کا کوئی وجود نہیں تھا. انگریزی تو آج عروج پر ہے, پہلے اسے نہ انگریزی کوئی جانتا تھا, نہ امریکہ کو کوئی جانتا تھا. تو پھر فرانسی پہ ریسرچ کیا کہ اس زبان کو ہو سکتا ہے وہ رہے, انہوں نے کہا یہ بھی نہیں اتنا لمبا نہیں ٹکے گی. عربی پر آئے کہ یہ زبان 600 سال نہیں بلکہ 1000-2000 سال اس سے زیادہ تک ٹک جائے گی. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ دنیا جب تک رہے گی تب تک یہ زبان ہے, لیکن وہ اپنی ظاہری ریسرچ سے
یہ زبان 600 سال سے زیادہ ٹکے گی. تو وہ جو زمین میں گاڑے ہیں یورینیم، اس پہ عربی زبان میں لکھ کر کے پھر زمین میں گاڑے. یہ ہے عربی زبان. ہمارا معاملہ کہ ہم چونکہ مروب ہیں تو عربی سے تعلق نہیں رکھتے. حالانکہ عربی سیکھنے کا 2 فائدہ ہے. معاش کے لحاظ سے بھی عرب دنیا گلف کنٹری کم نہیں ہے بزنس کاروبار کے لحاظ سے. اور دین کی جو صحیح شکل ہے، زبان سیکھ کر جس انداز میں سمجھیں گے، ترجمہ یا ٹرانسلیشن سے اتنا نہیں سمجھ پائے. تو یہ عربی کہ رسول من انفسکم، وہ رسول تمہاری جنس سے ہیں، نیشنلٹی تمہاری، لینگویج تمہاری، ماحول تمہارا، خاندان تمہارا، تمہاری زبان میں گفتگو کر. کچھ لوگ کہیں گے کہ رسول کی زبان عربی تھی. تو جانتے ہیں ہم لوگ خطبہ جب اردو میں دیں گے تو سب سے پہلا سوال کہ آپ اردو میں خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ عربی رسول نے عربی میں دیا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات بتائیے کہ آپ اردو بولتے کیوں؟ رسول اردو بولتے تھے، آپ ہندی کیوں بولتے ہو؟ رسول نے ہندی بولا ہے، انگلش کیوں بولتے ہو؟ اگر رسول کی اتنی فکر ہے تو رسول کی زبان سیکھ کر کے اس میں گفتگو کر، اور اسی زبان میں خطبے درس بیانات ہوں گے. یہ تو آپ کی سہولت کے لیے کہ آپ کی زبان میں گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب زبان کے مالک تھے، لیکن جہاں جس جگہ جس زبان کی ضرورت پڑتی، صحابہ اس زبان کو سیکھ کر کے اس میں کام کرتے تھے. کیوں ایسا ہے؟ پچھلے جو انبیاء تھے صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے جاتے تھے، باہر نہیں. لوط علیہ السلام، اب دیکھیے نا کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، لوط علیہ السلام کی ایک قوم ہے، وہ ان کے رسول ہیں. ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اپنی اپنی قوم میں رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا. تو پوری دنیا کی ساری زبانیں ہمیں سیکھنا ہے، ساری زبانوں میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو کہا رسول من انفسکم، تمہارے جنس سے ہم نے رسول بھیجا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا تو اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا بھیجا تاکہ اللہ کے پیغام کو بیان کرے، واضح کرے. تو یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ رسول بھیجا، جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان میں گفتگو کرنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. اور جہاں دوسری ضرورت پڑتی تھی کہا یہ زبان سیکھ لو، یہ زبان سیکھ لو. صحابہ سیکھ کر کے کام کرتے تھے. فرمایا کہ وہ رسول تمہاری منفعت کر، تمہیں کتنا زیادہ فائدہ پہنچے اس کی فکر کرتے، تمہیں نقصان نہ پہنچے انہیں اس کی بہت زیادہ فکر ہے. نقصان نہ تمہارے دین کا ہو نہ تمہاری دنیا کا ہو. کبھی وہ امت کو نقصان پہ بے چین ہو جاتے تھے اور ہمیشہ امت کے لیے آسانی کا راستہ نکالتے تھے. جیسے دین کے بارے میں آسانی، تراویح کے لیے آپ ایک دن جمع ہوئے، رات کو پڑھا آپ نے، دوسری رات پڑھا، تیسری، کیوں آپ پھر نہیں آگے بڑھے؟ لوگ جمع ہوئے، لوگ چاہتے تھے کہ پڑھی جائے پورے رمضان، آپ نہیں باہر نکلے. صبح کو آپ نے کہا کہ مجھے اشارہ مل گیا، تم کھانس رہے تھے، کھکار رہے تھے، ایسے ہوتا ہے کہ بلانے کا انداز. لیکن اگر میں پابندی کرتا اور اللہ اس نماز کو فرض کر دیتا تو تم طاقت نہیں رکھتے. 5 ہی وقت میں آدمی کہتا یہی بوجھ ہے، تراویح فرض ہو جائے. تو یہ آسانی امت کو دی. نبی جی راتوں رات عبادت کرے، پیر سوج جائے، امت پر عبادت کے ذریعے آپ مشقت یا پریشانی نہیں چاہتے تھے. سفر کا معاملہ ہو، نماز میں تخفیف، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت، امت کے لیے آسانی. اور عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے تم دیر میں پڑھو، کوئی بات نہیں. کیوں؟ لوگ کھیتی باڑی کرتے، اونٹ بکریاں چراتے، تو مغرب عشاء میں ٹائم بہت کم ہوتا ہے. آرام سے فری ہو کر کے آئے، پھر لیٹ پڑھے نماز، کوئی حرج نہیں. صحابہ ایسے اونگتے رہتے تھے مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. تو یہ دین میں آپ آسانی پسند کرتے تھے. بعض دفعہ 2 نمازوں کو آپ نے ایک ساتھ جمع کیا تاکہ امت حرج میں نہ پڑے. بعض حالات ہوتے ہیں جیسے بارش میں جمع بین الصلاتین ہے نا. بعض دفعہ
بلا عذر کے جمع کرنے کی گنجائش ہے. جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرنے جا رہا ہے, آپریشن 6 گھنٹہ 8 گھنٹہ چلے گا, آنے والی نماز کا وقت نکل جائے گا, تو جس نماز کا ٹائم ہے وہ اگلی نماز کو جمع کر دے گا. کوئی فائر بریگیڈ کا کام کر رہا, آگ بجھانے کا, کود رہا ہے پانی میں یا جو بھی, 2 4 10 گھنٹے لگے, تو وہ 2 نمازوں کو جمع کرے گا. یہ آپ نے جمع کر کے ایک راستہ دے دیا کہ تم پڑھو لیکن نماز کو ضائع مت کرو. یہ سہولت امت کے لیے آپ نے پسند کی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور دوسرے ایک اللہ نے کہا کہ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ. تو یہ ہے کہ وہ نبی وہ رسول ہیں تمہارے ہی جنس کے, تمہیں فائدہ پہنچانے کے بہت زیادہ خواہش مند ہیں, تمہارا نقصان ان کو بہت گہرا اور بھاری پڑتا ہے, اس کو نہیں, یعنی اس کے لیے وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں. تو یہ آیت شیخ نے پیش کیا. امت کی آسانی, امت کی آسانی, امت کی حفاظت, صحیح دین صحیح عقیدے کی حفاظت. جتنا زیادہ آپ صحیح دین اور صحیح عقیدے کی آپ کی حفاظت ہوگی اتنا ہی آپ کا عمل محفوظ رہے گا, اتنا ہی اللہ سے آپ قریب ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی, قریش میں رسول بنا کر قریش کی قوم کے ایک فرد تھے, اور قریش کے لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو آپ کو کاہن, مجنوں, جادوگر, دیوانہ سب کرتے, لیکن اس کے باوجود آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے تھے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں جائے. جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت رسول کی خاص شفقت اور رحمت ہے. اس کے بعد آیت ہے اور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا, تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ, اور تم جہاں بھی رہو درود پڑھتے رہو, تمہارے درود و سلام مجھ تک پہنچا دیے جاتے ہیں. قبر, گھروں کو قبر کے بنانے کے کیا مطلب؟ لا تعطل البیوت من ذکر اللہ, پہلی چیز کہ اللہ کے ذکر سے گھروں کو خالی مت رکھو. قبر کے اندر کہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ایک تو گڈھا اندھیرا والا گڑھا ہے وہ. تو کہا کہ اگر تم اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرو, کون سی نماز؟ نفل نماز, تہجد کی نماز, سنت جو ہے آپ گھر سے پڑھ کر کے مسجد میں جاتے ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں گھر سے پڑھ کر کے مسجد میں جاتے ہیں. یہ سنت ہے نبی کی کہ سنتیں گھر پڑھی جائے اور فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. کہا کہ جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے, تلاوت نہ ہو, اس گھر میں اور قبر کے گڈھے میں کوئی فرق نہیں ہے. قبر کے گڑھے میں اندھیرا ہوتا ہے, نہ ذکر ہوتا ہے, نہ نماز, نہ کچھ, تو وہی تمہارا گھر اور قبر میں کوئی فرق نہیں. کتنی پیاری مثال دی آپ نے, ابھارا ہے کہ اپنے گھروں میں تلاوت, اللہ کا ذکر, نماز کی پابندی تم کرو. فرائض مسجدوں میں پڑھی جائے گی, نوافل تلاوت یہ گھروں میں کی جائے گی. گھروں میں تلاوت یا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہوں میں ایک بڑی وجہ غفلت ہے. غفلت, اللہ کے دین سے دوری. تو ایسے لوگوں کو آپ نے مردوں سے تشبیہ دیا. کسی کلاس کا واقعہ آتا ہے, کسی ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں بتاؤ کہ کون لوگ ہیں دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے. تو بچوں نے کہا, کچھ نے کہا کافر ہیں, کچھ نے کہا بزی لوگ ہیں, مصروف ہیں. یہ ایک بچے نے کہا جو لوگ مردہ ہیں, مردے نماز نہیں پڑھتے. تو یہ جواب تو بظاہر ایک بچے کا ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ جو بے نمازی ہے اس میں اور مردے میں فرق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی
الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور دوسرا جو اللہ کو نہیں یاد کرتا، دونوں کے مثال مردے اور زندے کی ہے۔ مردہ کیسے یاد کرے گا؟ مر گیا مر گیا۔ تو زندہ جو ہے وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کو نہ یاد کرے تو اس میں اور مردے میں کیا فرق؟ کسی جگہ کوئی لائبریری قائم ہوئی تھی تو کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے، تمہارے گھروں میں جو کتابیں ہیں نہیں پڑھی جاتی تو لا کر کے دے دو۔ تو بچے، زیادہ تر بچے اپنے گھروں سے قرآن شریف اٹھا لائے۔ پوچھا یہ کیوں؟ کہا یہی تو ہے، پیچھے باندھ کے رکھا رہتا ہے، جزدان میں پڑھا نہیں جاتا۔ آپ نے کہا تھا جو کتاب نہ پڑھی جائے وہ لے آؤ۔ تو یہ ایک عبرت ہے، تو بچے کا عمل سادہ یا معصوم بچے، لیکن عبرت اور نصیحت کہ ہم اپنے گھروں کو کس طرح اللہ کے ذکر سے خالی کر رہے ہیں اور دور کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ کیوں؟ قبر میں جس طرح اندھیرا ہوتا ہے، اپنے گھروں کو اندھیرا مت کرو۔ قبر میں جس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی، اپنے گھروں کو نماز سے خالی مت رکھو۔ قبر میں جس طرح تلاوت نہیں ہوتی، تم اپنے گھروں کو تلاوت سے خالی مت کرو۔ قبرستان کی طرح گھر مت بناؤ۔ لیکن ہم اجالا تو کرتے ہیں اپنے گھروں میں، لیکن اپنے گھروں میں تلاوت، ذکر، تہجد، ان کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں اگر ایمان کا نور نہیں ہے، توحید کا نور نہیں ہے دنیا میں، تو پھر قیامت کے دن میں اس کے پاس اندھیرا ہی ہوگا۔ نور جب آپ دنیا میں نہیں پائیں گے، توحید کا نور، سنت کا نور، تو پھر قیامت کے دن میں نور سے محروم رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک والد جب اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، صبح تلاوت کے ذریعے گھروں میں آواز آئے، فرض نماز کی پابندی ہو، سنت گھر میں پڑھ کر مسجد میں چلو، اس کی پابندی، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک روٹین بنانی پڑے گی، یہ ماحول بنانا پڑے گا۔ عربوں کے اندر آج بھی یہ ماحول ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمان نہیں مانتے، آج بھی اس ماحول میں۔ اور جو فجر کا نمازی نہیں ہے اس کو بے نمازی تصور کرتے ہیں۔ اور فجر میں، چونکہ فجر سے شروعات ہوتی ہے، رات کو 12-1-2 بجے آدمی سوتا ہے تو جلدی نیند نہیں کھلتی ہے، تو فجر کی پابندی کی عادت خود ڈالنا چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، جو فجر کا قرآن ہے پڑھا جاتا ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ والے گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز کہ گھروں میں پہلے ٹیلی ویژن وغیرہ کی مصیبت تھی، ٹی وی رات بھر چلتا، اب ٹی وی کا دور بہت مضبوط نہیں، تو یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی، نیٹ اور واٹس ایپ، تو ہر آدمی اپنا الگ الگ لے کر کے دیکھتے 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 سو جاتا ہے۔ اچھا یہ ایسا فتنہ ہے کہ ایسا نہیں، آپ خود تلاش کرنا اور محنت بھی نہیں کرنا، ایک کوئی بھی بٹن دبائیے، دباتے جائیے دباتے جائیے، پوری دنیا میں آپ گھومتے جائیے، تو ایک فتنہ ہے۔ اور اسی فتنے کے بارے میں حدیثوں میں ہے نا کہ ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا قیامت سے پہلے، تو اب اس سے بڑا فتنہ کیا ہو؟ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ رمضان کو نکال دیجیے، 11 مہینوں میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، آپ خود جوڑ لیجیے، حساب لگا لیجیے۔ تو اس امت کو آپ نے شرک تک پہنچانے کے سارے راستے بند کیے، لیکن شیطان راستے کھولتے جاتا ہے۔ انہی راستوں میں یہ راستے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ اس میں کچھ فائدہ دکھا کر کے آپ کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ دکھا کر کے نقصان آپ کا بڑا کرتا ہے۔ کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے گھروں کو آباد کرو۔ ہاں چیپٹر مکمل کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، چائے وہ کی ضرورت نہیں نا آپ لوگوں کو؟ کیا خیر ہے خواتین کا 5 منٹ کا بریک چاہیے یا چلتے رہیں؟
چلیے رک جائیے، کوئی بات نہیں، 2 حدیثیں ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، 5 منٹ رک جائیے، کوئی بات نہیں.